الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 3 سے جس کا آغاز فرمایا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ اس بنی اسرائیلیوں کی طرف سے مصر کی طرف سے ایک آگ آئی ہے جس نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا ہے۔ اس کی جب اس نے تعبیر معلوم کی تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیلیوں میں جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس پر اس بیوقوف ترین شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے اور جتنی لڑکیاں پیدا ہوں انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر ان کے درباریوں نے اس کو کچھ عرصے بعد جب یہ اس پہ عمل شروع ہو گیا کچھ عرصے بعد کہا کہ اگر تم اسی طریقے سے بنی اسرائیلیوں کو مارتے رہے تو یہ ہماری غلام قوم ہے، یقینی سی بات ہے نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے، جو موجود ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر ایک دن مر جائیں گے، تو پھر کام کون کرے گا؟ یہ غلاموں والے کام جو ہم ان سے اتنے سارے کام لیتے ہیں پھر وہ تمہیں اور ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو فرعون کو فکر پڑ گئی، اس نے کہا پھر کیا کریں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑتے ہیں 1 سال مارتے ہیں۔ اب اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس سال میں بچوں کو زندہ چھوڑوں اسی سال وہ لڑکا پیدا ہو جائے جو میرے زوال کا سبب بنے گا۔ لیکن بہرحال جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنے لگ جائے، اللہ کے نیک بندوں کا دشمن بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے خلاف چلنے کی کوشش کرے تو اسی طریقے سے ذہن معوف ہو جاتا ہے اور عقل و فہم ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہلے تو یہ ذہن میں بات اس کے ڈال دی گئی کہ 1 سال لڑکوں کو چھوڑے اور 1 سال ذبح کرے۔ جس سال ذبح کرنے کا سال تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہی واقعہ بھی چل رہا تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو الہام فرمایا کہ آپ انہیں دودھ پلائیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 مہینے تک ایک روایت کے مطابق قول کے مطابق 8 اور ایک قول کے مطابق 11 ماہ تک آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، لیکن اس دوران نہ آپ روتے تھے اور نہ کوئی حرکت کرتے تھے۔ لیکن پھر جب کچھ زیادہ خبریں آنا شروع ہوئیں قتل و غارت کی تو ان کی والدہ کو خوف پیدا ہوا کہ اب ایسا نہ ہو کہ کسی دن میرے گھر تک پہنچ جائیں اور میرے بچے کو بھی ذبح کر دیں۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی والدہ کو یہ الہام فرمایا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اب اللہ تعالیٰ نے الہام جو کچھ فرمایا تھا یوحانز کے دل میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں، اس کو اللہ تعالیٰ گویا کہ بیان فرما رہا ہے کہ پس جب خوف کرے تو اس بچے پر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں ڈال دینا، یعنی دریا نیل میں تم اس کو بہا دینا، وَلَا تَخَافِي، اور بالکل خوف مت کرنا، یعنی بچے کے ڈوب جانے کا ہلاک ہو جانے کا خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور اس کی جدائی سے غمگین مت ہونا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنا دیں گے اسے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے۔ تو ان کی والدہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا تو وہ ایک ولیہ خاتون تھی، کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ اوحینا کے الفاظ ہیں جس کا معنی ہے ہم نے وحی فرمائی، اور بالاتفاق علماء کوئی عورت کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کا معنی یہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا لیکن معنی الہام والا لیں گے، اور الہام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں چپکے سے کوئی بات ڈال دینا۔ تو چونکہ آپ ولیہ خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ کے ولی نفس و شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان کے قلب میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی خیال ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نفسانی وسوسے نہیں آتے یا نفسانی خیالات نہیں آتے، وسوسے آتے ہیں، لیکن وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ نفس و شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے رک جاتے ہیں، اور جب ان کو یہ یقین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو وہ فراست عطا فرما دیتا ہے جس کی بنا پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی اللہ کی طرف سے یہ خیال ڈالا گیا ہے، تو پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کی والدہ بھی فوراً سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی میرے قلب میں ڈالا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بیان نہیں ہوا، لیکن تفسیر خازن میں ہے کہ آپ ایک بڑھئی کے پاس پہنچی
اور اسے بتایا کہ ایک چھوٹا سا مجھے تعویذ یہ تابوت بنا دو۔ اس نے کہا کہ آپ تابوت کا کیا کریں گے، اور اتنا چھوٹا تابوت؟ تو آپ نے یہ لکھا ہے تفسیر خازن میں کہ آپ کی والدہ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں اس کے سامنے جھوٹ بول دوں، لہٰذا آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بالکل سچا کلام کیا کہ بھائی دراصل یہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ فرعون اس کو ذبح کر دے، اس لیے میں چاہتی ہوں اس میں ڈال کر اس کو دریا میں بہا دوں۔ اس نے خیر بنا کر دے دیا، لیکن وہ خائن شخص نکلا، پہلے ابھی وہ خائن تھا، تو وہ فوراً ذابحین کے پاس پہنچ گیا کہ ان کو میں خبر دے دیتا ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو لالچ انعام وغیرہ کا تھا کہ میں جا کے اگر بولوں گا تو مجھے ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ انعام مل جائے گا، اور اس طریقے سے میں مال حاصل کر لوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو کہا میں ایک اہم خبر لایا ہوں، ان کا بتاؤ۔ جیسے ہی بتانے لگا اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور یہ اشارے کرتا تھا لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اور عجیب پریشان۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی پاگل بنا رہا ہے ہمیں اور بے وقوف قسم کا آدمی، اس کو مارو۔ تو خوب اس کو پٹائی لگائی اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب یہ اپنے گھر واپس آیا تو پھر دوبارہ آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، زبان بھی چلنے لگی۔ پھر یہ گیا، پھر وہاں جا کے ایسے اندھا اور گونگا ہو گیا، پھر اس کی مار پڑی، پھر واپس آیا، پھر تیسری مرتبہ گیا، پھر یہی حال ہوا۔ جب وہاں سے پلٹا تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف کوئی غلط کام کرنے لگا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں، زبان بھی ٹھیک ہو گئی، اور پھر وہ بعد میں اس نے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی کہ یا رب کریم، جس شخص کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مجھے اس سے ملا، اور اگر وہ تیرا مقرب بندہ ہے مجھے قریب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایسی ہوا، اس کی دعا مقبول ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، جیسے اس کا واقعہ بھی آئے گا، واپس شام سے واپس تشریف لائے مدین کے علاقے سے، تو اس شخص کو پتہ چل گیا اور اس نے جا کر پھر باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور مسلمان ہوا۔ تو بہرحال آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو دودھ پلا اس بچے کو، پھر جب تو خوف کرے اس بچے پر تو ڈال دے اسے دریا میں، اور اس بچے کے غرق ہونے یا ہلاک ہونے کا خوف مت کر، اور نہ تو اس کی جدائی سے غمگین ہو، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف، اور بنا دیں گے ہم اسے مرسلین میں سے، یعنی رسولوں میں سے بنائیں گے۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کے حکم کے مطابق ان کو پانی میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہتے ہوئے فرعون کے مکان کے محل کے سامنے سے گزرے، اس کی نظر پڑی اور اس نے ان کو بلوا لیا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا ان کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا، تاکہ ہو جائے یہ بچہ ان کے لیے دشمن۔ یعنی انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ دشمن بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے جب اس کو اٹھا لیا تو ہم نے اس کو بچے کو اس تک پہنچا دیا تاکہ یہ اپنی دشمنی کو مکمل کرے۔ دشمنی کو مکمل کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اس دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرنا تھا۔ وَحَزَنًا، اور ہم نے اس بچے کو ان کے لیے باعث غم بنا دیا۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، بے شک فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کرنے والے تھے، یعنی یہ گناہ کرنے والے تھے۔ خطا ان کی کئی لحاظ سے تھی، ایک تو کفر اختیار کرنا، دوسرا خاص طور پہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو سجدے کروانا، اور تیسرا بنی اسرائیلیوں کو اپنے تابع رکھنا، اپنے دام تزویر میں گرفتار کر کے رکھنا، ان بیچاروں کو قیدی بنا کر رکھنا اور زبردستی ان سے کام لینا، یہ خطائیں ان کے ہاں عام تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اور کہا فرعون کی بیوی نے، یعنی بی بی آسیہ نے، کہ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي، کہ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے، وَلَكَ، اور تیرے لیے، یعنی یہ بچہ جو ہے میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوہ، تم اسے قتل مت کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، لایا گیا، اور وہ اوپر سے تابوت کھولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے مطلب جاگ رہے تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، اور آپ کا بچے کا جیسے گورا رنگ ہوتا ہے، اور پھر نبوت کی نورانیت ظاہر ہو رہی تھی۔ تو دیکھا تو فرعون کے دل میں بھی ایک دم محبت پیدا ہو گئی، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بھی ان بچے کی محبت سے بھر گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ
کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم اسے قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا، قریب ہے کہ نفع دے گا یہ بچہ ہمیں، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنے اولاد بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو شعور نہیں تھا کہ جس کو یہ اپنا بیٹا بنانے کا کہہ رہے ہیں، جس سے محبت کا دعوے کر رہے ہیں، جس کو اپنے گھر کا یہ ایک چشم و چراغ بنانا چاہتے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہی تو وہ بچہ ہے کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو یہاں یہ معاملہ ہوا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں جگہ دی، اور دوسری طرف ان کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب اگلا دن آیا تو ان کی والدہ وہ تمام باتیں بھول گئیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب میں الہام فرمائی تھی کہ آپ اس کے بچے کا غم نہ کریں، اس کی ہم حفاظت کریں گے، آپ تک اس کو واپس لوٹایا جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں نکل گئی۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ کوئی کیفیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ ماں بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہے بچوں کے غم کی وجہ سے، فکر کی وجہ سے۔ تو ایسا ہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ بھی ہوا۔ لہٰذا جب یہ صبح جاگیں تو ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، تو بچے کا ایک دم خیال آیا، اور قریب تھا کہ یہ بچے کے معاملے کو سب پر ظاہر کر دیتی، یعنی بے قراری اتنی بڑھی کہ یہ چیخنے کے قریب ہو گئیں کہ ظاہر کر دیں کہ میرا بیٹا تھا، وہ میں نے ڈال دیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے کہ اپنے غم کو شیئر کیا جاتا ہے، اس قسم کی کیفیات ان کی والدہ کے قلب پر وارد ہوئیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکون عطا فرمایا، ان کو مضبوط قلب کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ظاہر کر دیتی تو بات ایک دم لیک آؤٹ ہوتی، اور پتہ چل جاتا کہ وہ بچہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو تابوت کے اندر ملے ہیں، اور فرعون کو بھی خبر پہنچ جاتی اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قلب نے فارغ ہونے کی حالت میں صبح کی۔ فارغاً سے مراد خالیاً، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صبح جاگیں تو ان کا دل ہر بات سے خالی تھا، جتنے الہامات ہوئے تھے سب وہ بھول چکی تھیں۔ ان کادت لتبدی بہ، اور بے شک یہ قریب تھا کہ وہ اپنے بچے کے معاملے کو ظاہر کر دیتیں۔ لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے قلب پر ایک قبضہ نہ کر لیتے، ایک تالا نہ لگا دیتے، اگر ان کے دل کو ہم بند نہ کر دیتے، مضبوط نہ کر دیتے، تو اس کو ظاہر کر دیتے۔ لتکون من المؤمنین، اور یہ اس لیے ہم نے کیا تاکہ یہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ نے وعدہ پورا فرمایا، تو ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اب ان کی والدہ نے گھبرا گئی تھی چونکہ کہ بچہ نامعلوم کہاں گیا، تو اپنی بیٹی سے کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ جا کے ذرا معلوم کرو، دیکھو موسیٰ کہاں گیا، کسی نے اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا، کسی کے پاس ہے تو مجھے بتاؤ۔ اور پھر ان کی بہن جو تھی وہ محل کے اندر پہنچی، پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک شور ہے کہ ایک بچہ اس طرح دریا سے بہتا ہوا آیا اور مل گیا ہے۔ تو ان کی بہن نے چپکے سے جا کر تمام معاملات سنے، اور سن کے پھر یہ والدہ کو بتائے۔ پھر اسی طرح جب فرعون والوں نے مختلف عورتوں کو بلایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پئیں، لیکن وہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے، تو پھر ان کی بہن نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں کہ جن میں موجود عورت اگر اس بچے کو دودھ پلائے گی، مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ ضرور قبول کر لے گا، اور وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ناصحین ہیں، مخلصین ہیں۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا دودھ کو قبول کیا، اور اجازت دے دی گئی فرعون کی طرف سے، ان کے محل والوں کی طرف سے، کہ آپ اس بچے کو لے جا سکتی ہیں اور آپ اس کو دودھ پلائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ ہم اس بچے کو آپ تک ضرور پہنچائیں گے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، وہ وعدہ پورا ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالت لأختہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن کے لیے، یعنی اپنی بیٹی سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصیہ، تو ذرا بیان کر، وہ معاملہ دیکھ کرا۔ فبصرت بہ عن جنب، تو ان کی جو بہن تھیں انہوں نے جا کر اس بچے کو دیکھا ان فرعونیوں کے پہلو سے۔ وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ آ کر دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے محل میں صفائی وغیرہ کرتی تھی، کام کرتی تھی، تو ان کا آنا جانا تو تھا ہی۔ یہ گئیں، وہاں پہ باتیں چل رہی تھیں، انہوں نے چپکے سے سن لیا، انہیں نہیں پتہ چلا کہ سن رہی ہیں، انہوں نے تمام باتیں سن لیں اور آ کے پھر اپنی والدہ کو بھی بتائیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ،
اور حرام کر دیا تھا ہم نے اس بچے پر اس سے پہلے دودھ پلانے والیوں کو، یعنی تمام دودھ پلانے والیوں کو، کہ دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل ہم نے ایسا کر دیا تھا جیسے کہ ایک حرام چیز کر دی جاتی ہے، تو وہ کسی کو دودھ قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ فقالت، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان فرعونیوں سے کہا، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں دلالت کروں تمہیں ایک گھر والوں پر، یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کریں گے، لکم تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ لوگ اس بچے کے لیے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو کوئی کہ اب بہن نے جب یہ دیکھا کہ وہ دودھ نہیں پی رہا تو یہ موقع غنیمت جانا، اور جا کے ان کو یہ آفر کی کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو اس کی بہترین انداز سے، ناصحانہ انداز سے، مخلصانہ انداز سے کفالت کریں گے، اور وہ ان کا دودھ یہ مجھے یقین ہے کہ قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلائیے، بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف، کہ تقر عینها، تاکہ ٹھنڈی ہو جائیں ان کی والدہ کی آنکھیں، ولا تحزن، اب اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ کی والدہ آپ غمگین نہ ہوں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور چاہیے کہ تم یہ بات جان لو، اور تاکہ تم یہ بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ یعنی تمام جو ہم نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا